اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمدللہ ہر دفعہ کی طرح ہر ہفتے کی طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے اور اپنی توجہ کو سارا ہفتہ، کیونکہ ہم دنیا داری میں مختلف چیزوں کے اندر رجحانوں کے اندر لگے ہوتے ہیں، تو یہ ویکنڈ ہوتا ہے، اس میں اپنی توجہ کو ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ کے شارپن کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کے ہمیں قدر نصیب فرمائے اور اپنی رحمت کے صدقے میں ہم کو اس کا پورا پورا فائدہ نصیب فرما دیں۔ ہم بات کر رہے تھے ایک مقصد حیات کی یاد دہانی کا کہ جی ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج اسی کنٹینیوٹی میں، اسی تسلسل میں بات ہوگی۔ ہم نے زندگی کی دوڑ کی بات کی تھی، تو اس سلسلے میں سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہونا چاہیے۔ زندگی کی دوڑ سے متعلق مقصد یہ ہے، کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنی محنتوں کو، اپنے وسائل کو، اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہوں تو اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، کس چیز کے لیے ہمیں ذوق و شوق سے کوشش کرنی چاہیے۔ تو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ معاف کرنے والے، غالب اور بخشنے والے ہیں۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ موت اور زندگی کس لیے بنائی گئی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون نیک اعمال کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، احسن عمل کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احسن عمل کون سے ہوں گے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے وہ نیک کام نہیں ہے۔ وہ اچھا کام دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لیکن نیکی اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی 133 آیت ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیتیں ہم بار بار اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آدمی کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اس طرف دوڑو، پھر ہم کہیں اور تو نہیں دوڑ رہے۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اللہ کریم تو بہت ہی فضل والے ہیں۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ ہماری توجہ کس طرف ہونی چاہیے، ہمارا شوق اور ذوق کس طرف ہونا چاہیے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا وسارعوا، کہ دوڑو اس طرف۔ اس آیت میں کہا گیا کہ جو تمہارا مقابلہ ہوتا ہے نا آپس میں، تو مقابلہ بھی تمہارا اس چیز میں ہونا چاہیے، اس میں نہیں کہ مکان کس نے بڑا بنایا ہے، کون بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے، گھڑی کس کے پاس اچھی ہے، موبائل کس کا اچھا ہے۔ مقابلہ تمہارا اس چیز میں ہونا چاہیے کہ جنت کی کوشش کون زیادہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف بڑھنے کی کوشش کون زیادہ کر رہا ہے۔ دینا پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو کم دیں، کسی کو زیادہ دیں، اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کسی کو کم محنت کے اوپر زیادہ دے دیں کیونکہ اس کا اخلاص بہت زیادہ ہے، اس کی طلب بہت زیادہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم اس میں بولنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ رہے ہوں اپنے ظاہری اعمال کو دیکھ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اندر خفیہ چیزوں کی ہوتی ہے جو وہ خود بھی نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارا کام یہ کہ اپنی ظاہری کوششیں ہم اس چیز پہ رکھیں کہ ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں ہم مقابلہ کریں اور سبقت لینے کی کوشش کریں۔ تو کمپٹیشن کا ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ کوشش کرنی کس چیز میں ہے؟ تو فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سب سے عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ پچھلی جو ہم نے آیتیں دیکھی ان کے کانٹیکسٹ میں، کہ ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ کوشش کیا چیز ہے کہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلیں تو پھر ہمارے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ان چیزوں کے اندر ہو جائے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ کامل پیروی کر رہا ہے،
کون زیادہ ان کے طریقوں کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ تو جو سنتیں ہم بتاتے ہیں نا، ان سنتوں کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت سے ایسے لوگوں سے آگے نکل جائیں گے جو بھی ان سنتوں پر عمل نہیں کر پا رہے، اور اگر ان کو بھی تلقین کر دیں کہ آپ بھی اس پہ عمل کر لیں تو وہ جتنی سنتوں پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی مل رہا ہوگا ہم کو، تو پھر تب بھی ہم آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ سبقت اس چیز کے اندر ہے، ٹھیک ہے، سبقت یعنی دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اس چیز میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہیں کہ اب تم اپنی مرضی سے چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دو کہ جی یہ کام کر لوں آگے نکل جاؤں گا، یہ کر لوں آگے نکل جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھ لو، جس طرح انہوں نے کیا ہے اس کو کاپی کرنا شروع کر دو، سمجھ میں نہ بھی آئے نا تو کاپی کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ تم آگے نکل جاؤ گے۔ اب دیکھیں ہم ذرا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد نیک اعمال کر کے آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور اس کے لیے اس زندگی کی مہلت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ اور اس دوڑ کے لیے، کیونکہ ہمیں دنیا کی محبت روک رہی ہوتی ہے نا، ہم کیوں نہیں دوڑ پاتے؟ یہ باتیں تو ہمارے ایمان کے ساتھ ہیں، ہم دوڑ کیوں نہیں پا رہے ہوتے؟ کیونکہ ہمیں دنیا کی محبت روک رہی ہوتی ہے، دنیا کی آسائشیں، لذتیں، خوبصورتیاں، رنگینیاں روک رہی ہوتی ہیں، ہماری توجہ کی طرف کر لیتی ہیں۔ ایمان ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے، لیکن جب کسی اچھے ریسٹورینٹ میں اچھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو توجہ دنیا کی طرف چلی جاتی ہے، جب ہم کسی برانڈیڈ اس میں دکان میں گھس سے کوئی اچھا کپڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں توجہ دنیا کی طرف چلی جاتی ہے، جب ہم گاڑیوں کا اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں توجہ دنیا کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی محبت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ اہتمام کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس چیز میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس آیت کو، یہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ پھر تم میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے مگر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں کرتے تو یہ پھر کلیم ایکسیپٹیبل نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو یقیناً تم پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ تمہارے لیے بنا کر بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ محبوب کا محبوب لازمی طور پہ محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ دو چیزیں مل جائیں تو پھر ہم جتنا اس چیز میں آگے جائیں گے ہم دوسروں سے آخرت کے مقابلے میں سبقت لے کے جا رہے ہوں گے۔ لیکن ان دو چیزوں کو کیسے حاصل کیا جائے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، ان کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اگر یہ تم کرنا چاہو تو کیسے کرو گے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان سے محبت حاصل کرنی ہے، دنیا کی توجہات تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی رنگینیاں تمہارے ساتھ ہیں، تو ان سے جان چھوڑا کے کس طرح اس طرف آؤ گے، ٹھیک ہے، امتحان میں کس طرح کامیاب ہوگے؟ تو طریقہ بتا دیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اس کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مومنوں میں سے ایسے مومن بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا، سچا کر کے دکھا دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے یہ وعدہ پورا کر دیا، کر کے دکھا دیا، کامل کر دیا، اور ان میں سے کچھ ایسے جو بھی انتظار کر رہے ہیں، موقع کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے موقع آئے گا اس کو کر لیں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ یہ ترجمہ یہاں لکھنا رہ گیا، لیکن میں نے بتا دیا یہاں پہ اس کا مطلب یہ اس آیت کا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے کہ مومنوں میں سے ایسے مومن ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر کے، سچا کر کے دکھا دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا،
ان میں ایسے ہیں جنہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، اور ایسے بھی ہیں جو بھی انتظار میں ہیں، جب موقع ملے گا تو وہ اس پہ عمل کر کے دکھا دیں گے، ارادہ ان کا نہیں بدلا ہے، ہیں وہ قائم اس کے اوپر۔ تو یہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ان مومنین کے لیے ہے، جب یہ آیت ہے تھی شان نزول اس کا یہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور دین کے لیے سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے شہادت حاصل کر لی۔ تو جو اس کا مخصوص شان نزول ہے وہ تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وعدہ تو بڑا وسیع ہے نا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ جہاد کا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد کیا جائے گا، یہ ایک بڑے عہد کے اندر آتا ہے۔ اور بڑا عہد وہ کون سا ہے کہ جب تمام بنی آدم نے یوم الست اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا تھا، اپنا رب تسلیم کیا تھا، تو جب انہوں نے رب تسلیم کر لیا تھا، اپنا خالق اپنا مالک تسلیم کر لیا تھا، تو یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو وہی وعدہ پہ دنیا میں آ کے صحابہ کرام نے اس طرح پورا کیا۔ تو پچھلی آیات میں جن کو سچا کہا گیا، پچھلی آیت جو تھی نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچا کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانا اور پھر پوری زندگی اور اس کا ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وقف کر دی، یہ سچے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جنہوں نے دنیا کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ جو شعر ہے نا کہ دنیا سو بھیس بدل کر آئے، اس سے دامن اپنا چھڑاتا رہوں، تو یہ وہ چیز ہے کہ دنیا اپنے بھیس بدل کے ہمیں اپنے میں اپنانے کے لیے، ہماری توجہ کی طرف کرنے کے لیے آتی رہے گی، لیکن سچے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا تمہیں، ہمیں رب نے کہا ہے کہ تمہیں صرف استعمال کرنا ہے، تم سے دل نہیں لگانا، دل اللہ سے لگانا ہے، تم دل اللہ سے لگائیں۔ تو یہ سچے لوگ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچے لوگوں کی صحبت سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ابن قرآن شریف کی آیت دیکھ لی نا، دیکھیں قرآن شریف ہم کو ایک حکم دیتا ہے، حدیث ہم کو ایک حکم دیتی ہے، اگر ہم اس حکم کے اوپر من وعن عمل کر لیں تو ہمیں اس کا پورا پورا فائدہ ہو جاتا ہے، چاہے ہمیں اس کی علت معلوم ہو نہ معلوم ہو، چاہے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو کہ یا نہ معلوم ہو، لیکن اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو پھر ہمارا پورا پورا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ سادہ لوگ جو بہت زیادہ سوال نہیں کرتے، بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں، وہ صرف عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتباع کر لی۔ ٹھیک ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، اللہ کے رسول نے یہ حکم کیوں دیا، انہوں نے کہا دیا تو اس پہ ہم عمل کریں گے، تو آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کو اپنی بساط کے مطابق ایکسپلین کرتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہونے میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جو صالحین ہیں، صادقین ہیں، ان کی صحبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اطاعت کا اشتہار ہوتی ہے۔ دیکھیں جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مجلس دنیا کا اشتہار ہوتی ہے۔ کس طرح؟ جیسے کوکا کولا کا اشتہار ہوتا ہے نا، آپ نکلتے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، سامنے بل بورڈ لگا ہوا ہے کوکا کولا، آپ نے دیکھا دکان پہ کوکا کولا، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کے ہر طرف کوکا کولا کے اشتہار لگے ہیں، یا کسی فینٹا کے لگے ہیں، یا مرنڈا کے لگے ہیں، یا واٹ ایور جو بھی ہے، تو آپ کو خواہش پیدا ہوتی ہے چلو میں بھی ایک لے کے پی لوں، گرمی ہے ذرا اچھا ہو جائے گا نا، طبیعت بحال ہو جائے گی، حالانکہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے، تو وہ آپ کو پراپرٹی کے اتنے فوائد بتائے گا، تو آپ کہیں گے اچھا میرے پاس بھی کچھ پیسے پڑے، میں بھی کسی پلاٹ میں انویسٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ دنیا داری کا اشتہار ہو گیا۔ جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو اہل اللہ ہیں، جو ان کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، ان سے دین کا درست علم بار بار سننے کو ملتا ہے، اور وہ ان کے عمل میں بھی نظر آتا ہے، جس سے صحیح بات آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور صالحین کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اشتہار لگ گیا نا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر وقت ان کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر وقت دین کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، تو اشتہار لگ گیا نا۔ جس چیز کا اشتہار لگایا جاتا ہے، یا آپ کسی ایڈورٹیزمنٹ کمپنی سے پوچھ لیں، کسی مارکیٹنگ کمپنی سے پوچھ لیں، وہ بتاتے ہیں جس چیز کا اشتہار لگا جائے اس کی مارکیٹنگ کیسے ایک دم سے بڑھتی ہے نا۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اشتہارات سے متاثر کرنا ہے تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اور آخرت کے اشتہارات دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ صالحین کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، جس محبت کی موجیں اٹھتی رہتی ہیں، پیکس ٹائڈز آتی رہتی ہیں نا۔ جیسے چاند جو سمندر ہے اس کی لہروں کو کھینچتا ہے نا، ٹائڈ آتی ہے خاص ٹائم پہ جب چاند قریب ہوتا ہے تو سمندر کے پانی کو کھینچتا ہے اپنی طرف، تو بڑی اونچی ٹائڈ اٹھتی ہے۔ تو اس طرح موقع ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ متوجہ ہوتی ہے تو دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ٹائڈ اٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر وہ جو چھینٹے آتے ہیں نا، جو ٹائڈ سمندر میں اٹھتی ہیں تو چھینٹے ساحل تک آتے ہیں، تو ساحل پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان چھینٹوں میں نہا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو
تو ان ٹائڈس کے چھینٹے ان کے اوپر بھی پڑتے ہیں اور وہ بھی اس میں گیلے ہو جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ حضرات اپنے محبوب کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، ہر وقت وہی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بات تو نہیں ہو رہی ہوتی کہ میکڈونلڈ سے برگر کا کیا ریٹ ہے، پلاٹ کتنے کا ہو گیا، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے جو ہم مجلس لوگ ہیں، جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کانوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ دل میں داخل ہونے کی دو صورتیں یہاں بیان ہوئی، ایک کانوں سے باتیں سن سن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک کہ جو ان کی اندر ٹائڈز اٹھتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی موجیں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو چھینٹے ہیں وہ بھی ان کے دلوں پہ براہ راست پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں اللہ والوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت خود بخود ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی خود کچھ نہیں کیا، خالی بیٹھے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو دل کو فارغ کر کے وہاں بیٹھے ہیں تو خود بخود مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اہل اللہ کی مجلس کا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اہل اللہ کی مجلس، صحیح اہل اللہ کی مجلس نصیب فرما دیں، آمین۔ اب ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک صحبت کے بارے میں فرمائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دنیا دار کا دوست دنیا دار ہوگا، دیندار کا دوست دیندار ہوگا۔ دنیا داروں کے ساتھ دوستی رکھیں، دینداروں کو ٹائم نہ دیں اور خود یہ تصور کریں کہ ہم دیندار ہو جائیں گے، نہیں ممکن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات کہہ دی نا، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی دوستی کرے دنیا داروں سے اور دینداروں سے نہ کرے، ان کو ٹائم نہ دے، وہاں پر نہ جائے اور سمجھے یہ کہ میں دیندار ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دیندار ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ ہم دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور دنیا دار لوگوں سے بچیں، سے ضرورت کے تحت ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہم اس کو اپوزٹ کرتے ہیں، ہم دیندار لوگوں کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو دنیاوی ضرورت کے لحاظ سے جاتے ہیں کہ تیری جو کوئی تعویذ لے لیں گے، کوئی دعا کروا دیں گے، آج دل بڑا گھبرا رہا ہے، جا کے ان کے پاس بیٹھیں گے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں، اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت لینے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے، صرف اس نیت سے جانا چاہیے۔ بچے کی صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، کاروبار خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہوگا، اور دل کی گھبراہٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے جانا بھی نہیں پڑے گا، لیکن جب جائیں تو نیت یہ ہو۔ پھر دوسری حدیث ہے، کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہیں بنانا چاہیے، یہ نہیں کہا ہے، کہا ہے نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ تو کیا کہا کہ پرہیزگار لوگوں سے تعلق رکھو بس، صرف، ٹھیک ہے، اور برے لوگوں کی صحت میں اور صحبت میں، دنیا دار لوگوں کی صحبت میں نہ اٹھو بیٹھو مت۔ کیا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مصابحت نہ کرو، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل قطع تعلق کر لیں ضرورت کے درجے، کیونکہ ضرورت کے درجے میں تو ملنا چاہیے، ملنا پڑے گا، کیونکہ روزی کمانی ہے، کاروبار چلانے ہیں، وہ تو ملنا پڑے گا، مگر اس سے ضرورت کے درجے میں ہو۔ یہ نہیں کہ دل ہلکا کرنے کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے چلے گئے ان کے پاس، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ اب ہم سب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کس بات پہ پڑھا؟ یہ صرف موت کے اوپر نہیں پڑھا جاتا، کسی بھی نقصان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ پڑھا کہ ہمارے دور کے اندر موبائل اور انٹرنیٹ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس نے ہمیں ہر چیز سے کاٹ دیا ہے، ہر اچھی کتاب سے کاٹ دیا ہے، علماء سے کاٹ دیا ہے، بڑوں سے کاٹ دیا ہے، اہل حکمت سے کاٹ دیا ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں اپنے نانا کے ساتھ وہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، نانا اور والد صاحب جب باتیں کرتے تھے ہم پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اس سے بہت سیکھتے تھے۔ والد صاحب جب اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہوتے تھے ہم پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اس سے بہت سیکھتے تھے۔ اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں مصروفیت ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ محفوظ فرمائے ہمارے اوقات کو، ہماری صلاحیتوں کو، کہ وہ ضائع نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو تجھے یاد دلائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اچھا ساتھی کون ہے، اچھا دوست کون ہے، اس کے پاس جا کے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں تو بور نہ ہو جائے، وہ یہ نہ کہے کہ جی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، یا کوئی اور بات ہی نہیں تمہارے پاس کرنے کے لیے، بلکہ وہ اپنی طرف سے بھی باتیں شروع کر اس کو آگومنٹ کر دے، وہ بھی وہی باتیں کرے، تاکہ جب دو دیوانے ملیں تو پھر خوب مجلس چلے،
ٹھیک ہے جی. تو اور اگر آپ وہاں پہ چلے گئے اور آپ نے جا کے وہاں کی دنیا داری کی بات شروع کر دی، کوئی فلموں کی بات شروع کر دی، کوئی گانوں کی بات شروع کر دی، تو یاد کروا دے اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو اس دنیا میں اس کام کے لیے آئے ہیں. تو اگر ہم یہ فلموں کے اور گانوں کے اندر پھنسیں گے تو ٹائم بھی ضائع کریں گے اور آخرت بھی ضائع کریں گے. تو اچھا ساتھی وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو یاد دلائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک دوست کی، یعنی جو دوست آپ بنائیں اس کی صحبت کی تاثیر کے بارے میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا دوست بہتر اور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. اب ذرا غور کریں ہمارے کون سے دوست ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں؟ دل میں سوچیں ذرا ایک دفعہ. ٹھیک ہے. اور جن کے پاس ایسا کوئی دوست نہیں ہے وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو ناسمجھ ہوں، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ تو میرے رب ہیں نا، آپ مجھے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، آپ نے مجھ کو حسین و جمیل بنایا ہے، میری ساری ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے. یا اللہ میری اس ضرورت کو بھی اپنی رحمت سے اپنی طرف سے پورا فرما دیں. اللہم آمین. کہ ہم کو ایسے دوست نصیب فرمائیں جو ہمیں آپ تک پہنچا دیں. اور فرمایا کہ جس کی گفتار تمہارے لیے عمل میں ذاتی کا باعث ہو، یعنی جو تم سے باتیں کرے نا ان باتوں سے تمہارے دل میں موجیں اٹھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اور تمہارے عمل بہتر ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد تازہ کر دے. ٹھیک ہے جی. جس کے شکل تم دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں، جس کی باتیں سنو تو تمہارے عمل کے اندر اضافہ ہو جائے، اور جس کا عمل تم دیکھو تو تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. ٹھیک ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہی کا واقعہ انشاءاللہ یہ آخری وقت میں وہ اتنے زیادہ علیم تھے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ نماز میں قیام کے لیے دو اکھیوں کے سہارے پہ کھڑے ہوتے اور پھر وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے. تو اس وقت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے حضرت کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، باقی ساتھیوں سے بھی نہیں دیکھی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اس وقت بھی رخصت نہیں ہے کہ نماز آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ رخصت کس وقت آئے گی کہ آپ خود تو کھڑے ہو نہیں سکتے، دو ساتھی آپ کو کھڑا کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کے سہارے پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، اور میرے ساتھی مجھے خوشی سے کھڑا کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی بوجھ نہیں ہے. تو ابھی میرے اوپر رخصت نہیں آئی، ابھی مجھ میں استعداد ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرح ذوق و شوق دین کا نصیب فرما دیں. وہ اگر عام آدمی ہونا تو اس کے لیے رخصت آ گئی تھی. بیمار آدمی آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر معمولی بیماریوں پہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو لیکن حضرت بہت شدید علالت کی حالت میں جب وہ دو ساتھیوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے تب بھی نماز اس طرح پڑھتے تھے. تو ان کا عمل دیکھ کے لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی تھی کہ یا اللہ آپ نے تو ایسے ایسے بندے پیدا فرمائے جو اس طرح اطاعت کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما دیں. اللہم آمین. اور بات یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے رب کو پانے کے لیے اپنے نفس کو زیر کر کے تقوی حاصل کرنے کا سفر طے کیا ہوتا ہے. نفس کو اپنا علاج کر کے نا نفس کو قابو کر کے تقوی حاصل کیا ہوتا ہے. تو نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بڑا آگاہ ہوتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے پہ چلتے ہیں تو نفس اور شیطان کے دھوکوں کو یہ پہچانتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ بات تمہارا نفس کہہ رہا ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے، اس پہ مت چلنا، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. ٹھیک ہے نا. جیسے کسی آدمی کو نفل کا اتنا شوق ڈال دے شیطان کہ اس کے فرض قضا ہونا شروع ہو جائے، یعنی رات بھر نفل پڑھتا رہا، اس کو فجر کی نماز چھوڑ دی، تو وہ اس سے منع کریں گے کہ آپ نفل کے لیے فرض نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، فرضوں کو پہلے پورا کریں. اب ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے ان سے بھی ان کو محبت ہوتی ہے. تو جب ان کے پاس لوگ آ کے اس لیے بیٹھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیں، تو پھر یہ بڑی تنہائی میں خاص قبولیت کے اوقات میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما دیں، ان کے بھی گناہ معاف فرما دیں، نیک اعمال نصیب فرما دیں. تو یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس کے فائدے بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم سے آدمی کے اندر جتنی ترقی ہوتی ہے نا روحانی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے کہنے کی برکت سے ہو رہی ہے. اس کی اپنی قابلیت پہ نظر نہیں جاتی. شیطان اس کو یہ وسوسہ نہیں ڈال پاتا کہ تو میں نے کیا. اسے نظر آ رہا ہوتا ہے میرے جن کے پاس میں بیٹھ رہا ہوں، جو میرے شیخ ہیں، جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ میں نے عمل کیا تو یہاں تک پہنچا ہوں.
اس وجہ سے وہ تکبر اور عجب سے بچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا اپنا تو کچھ نہیں، تو ان کے کہنے سے میں کر رہا ہوں تو مجھے مل رہا ہے نا. اس کی نظر اپنے اوپر نہیں جاتی، تو وہ تکبر اور عجب سے بچ جاتا ہے، جو بہت بڑی رکاوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائیں. تو دیکھیں کہ پوری سائیکل کیا ہوئی کہ سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے پانا ہے، اپنے عقائد کو درست کریں. ٹھیک ہے، عقائد کون سے؟ جو صحابہ کرام والے ہیں. سو خود ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعا مانگ کے، کیونکہ عقائد درست کرنا بڑا مشکل. آدمی مانی نہ کہنی جس کی باتیں ٹھیک نہیں اس کی بات ٹھیک ہے. خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے گمراہ نہ ماننے دیجیے گا، اور صحابہ کرام کے عقائد کو ڈھونڈیں، اس پہ عمل کریں. صرف وہ عقائد سرٹیفائڈ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ یہ جب تک ایسا ایمان لے کے نہیں ہے کہ جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نجات پانے والوں میں نہیں ہوں گے. فرائض اور واجبات کا خصوصی اہتمام کریں. تو عقائد ہو گئے، فرائض اور واجبات ہو گئے. اب آگے کیا ہے کہ کم سے کم جو سنتیں بتائی گئی نا ہمارے پروگرام کے ذریعے، اس پہ تو عمل شروع کر دیں، اس میں ناغہ نہ ہونے دیں. اور جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تسبیحات، دل کی کیفیت، سب کچھ، اس کے لیے استقامت کے ساتھ صحبت صالحین اختیار کریں. صحبت صالحین بزرگوں کے بیانات بھی ہیں، بزرگوں کی کتابیں بھی ہیں، اور خود بزرگوں کی صحبت بھی ہے. کوشش کریں کہ بزرگ مل جائیں تو صحبت اختیار کریں، اور ان کی کتابیں پڑھیں اگر وہ قریب نہیں ہے، اور یا ان کے بیانات سن لیں انٹرنیٹ کے اوپر اگر وہ قریب نہیں ہے تو. چھوٹے بچوں کو جو بتائے گئے واقعات ہیں جلدی سے گزارتے ہیں ہم. آج کی کہانی میں یہ تھا کہ بچے نے دیکھا کہ اس کے اندر بڑی خرابیاں، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا اپنا. تو اس نے اپنے آپ سے پکا وعدہ کر لیا کہ میں اپنی یہ برائی ٹھیک کروں گا، اور پھر اس نے کر کے دکھائی. اس نے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کیا. تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو ایک ایک کر کے پہچانیں. ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، باقی سب جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ ہماری بات سمجھ نہیں رہے، ہمیں سمجھ نہیں رہے، تو ہم تو بالکل پرفیکٹ ہیں، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری بات نا. جیسے اس بچے کا، بلال کا مسئلہ تھا. ہمارے اندر غلطیاں ہیں، اپنی غلطیاں خود ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، خود ڈھونڈیں، اور پھر ایک ایک کر کے ان کو دور کرنے کا عہد کریں. اور عہد کرنے کا مراد کیا ہے کہ پھر اس کی پلاننگ بھی کریں، اس کے وسائل بھی ڈھونڈیں کس طرح دور کرنا ہے. اور سب سے بڑا وسیلہ ہم نے بتایا ہے کہ صحبت صالحین ہے. پھر سلام کرنے کی بات ہوئی. سلام کرنے کی سنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اس میں ایک حدیث شریف ہم نے پہلے ہی بتائی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کو تم انجام دو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا اپنے درمیان سلام کو عام کرو. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کثرت سے سلام کرو، تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، چاہے وہ گھر کے باہر ہے، چاہے وہ محلے میں ہے. جب تمہارے درمیان محبت ہو جائے گی، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. جب تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو سلام سے لے کے جنت تک کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ہوتا یہ کہ جب کوئی کام بہت آسان ہونا تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں جنت کے لیے بڑی مشقتیں کرنی پڑیں گی، بڑے پاپل بڑھنے پڑیں گے. جہاں پہ سلام کر لینا. اب یہ ہوگا جی کوئی آدمی سلام کر لے باقی گناہ کرتا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، جنت میں چلا جائے گا. نہیں، جب آدمی سلام کو عام کرے گا اور سنت سمجھ کے کرے گا تو اس نیت کی اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سے چھڑوا دیں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت جو بیان ہوئی، اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے اوپر سختیاں اور پریشانیاں جو ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی دفعہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آتی رہتی ہیں. اور حکمت کیا ہوتی ہے ان کے اندر؟ حکمت یہ ہوتی ہے کہ جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کریں گے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. تو یہ کسوٹی ہوتی ہے، مشکل اور پریشانی جو ہوتی ہے نا، یہ کسوٹی ہوتی ہے انڈیویجول لائف میں بھی اور کلیکٹیو لائف میں بھی. مسلمانوں کے جس نے صبر سے کام لیا، اپنے دین پر ثابت قدم رہا، اس کے لیے آخرت میں بڑی جزا ہے. اور جس نے اس میں پاؤں پھسلا دیا اپنا، تو پھر بس وہ امتحان میں فیل ہو گیا. ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی پر اس کو مطلع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو کچھ پریشانیاں بھیجتے ہیں، کچھ مشکلات بھیجتے ہیں، تاکہ وہ اپنی عاجزی کو دیکھے، تو دیکھے کہ میں اتنا بڑا طاقتور نہیں ہوں، میں تو اپنے حالات کو نہیں سنبھال پا رہا. ٹھیک ہے، عاجزی کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اگر پھر بھی کوئی سرکشی پہ اڑا رہے تو اس کو مردود کر کے آخرت کا عذاب چکھا دیتے ہیں. لیکن فرعون کے تکبر کو توڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہ بار بار آ کے دعائیں کرواتا تھا کہ جی اب یہ ٹڈی ختم ہو جائے، اب یہ مینڈک ختم ہو جائے، اب یہ خون ختم ہو جائے. وہ پتہ چل گیا تھا اس کو کہ میں خدا نہیں ہوں. اس کو تو دل میں معلوم تھا. اور فرعونیوں کو
بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اگر یہ خدا تھا تو یہ خود نہ دور کروا لیتا خون کے عذاب کو اور یہ مینڈک کے عذاب کو، سب کو معلوم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ان میں۔ لیکن بدبختی یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جائے تو پھر وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا۔ جو قرآن شریف کی آیت ہے نا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے، تو وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا، اس کو اپنی یہ طاقت ہی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس غلط طریقے کو چھوڑ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بدبختی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں دور فرماتے ہیں جس کی وجہ سے بدبختی آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، وہ پوری طرح وارننگ دیتے ہیں، پوری طرح آدمی کو موقع دیتے ہیں، اس کا تکبر توڑ کے دکھاتے ہیں کہ اب بھی تو آ جا۔ پھر جب وہ ہر طرح سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں آنا، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر ہدایت ثبت کر دی جائے گی حالانکہ تم اس سے کراہت اختیار کر رہے ہوگے؟ یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہدایت طلب کرو گے تو ملے گی۔ ہاں موقع بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسینٹیوز بہت ہیں، موقع بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ ہدایت نصیب فرما دیں، ہم کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت سے نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرعون کے واقعے میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، سمندر کھول دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کر سکتے ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ تو اس کا ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کفار کی بات نہیں ماننی۔ کفار کی بات کیوں نہیں ماننی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اور تم سے نہ تو یہ یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ تو ہماری معیشت کو کنٹرول کر کے، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر اپنے ایجنٹس بٹھال کے کفار کی کوشش ہوتی ہے ہمیں اتنا کمزور کر دیں، یا ہمیں فیلنگ ایسی ہو کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر ان کی بات نہیں مانی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہو جانے دیں تباہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ کہ ہم نے تباہ ہونا ہے تو وہ کفار کی اطاعت بھی ہم کو نہیں بچا پائے گی۔ بھئی جس کو اللہ تعالیٰ نہ بچانا چاہ رہے ہیں اس کو کوئی اور کیسے بچا سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں مشکل کے اندر آ جائے تو کیا اس کو امریکہ مشکل سے نکال سکتا ہے؟ کہ امریکہ کی غلامی اس کو مشکل سے نکال سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی شیطان کی بات نہیں ماننی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے۔ مثلا غربت آ گئی تو رشوت نہیں کمانی، ٹھیک ہے جی، حرام نہیں لینا، غربت برداشت کر لینی ہے، بھوکے مر جانا ہے لیکن نہیں کرنا حرام کام، ٹھیک ہے۔ اور اگر اجتماعی زندگی ہے، قوم کی زندگی ہے، تو وہ کام اپنے اسلامی شقیں اپنے کانسٹیٹیوشن سے نہیں نکالنے، چاہے ساری دنیا کی پابندیاں لگ جائیں۔ افغانستان پہ بھی لگی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرتے ہیں، اس کی خاطر کفر کی اور نافرمانی کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک توبہ قبول فرماتے ہیں، جب تک بندہ توبہ کر سکتا ہے موت کے وقت سے پہلے پہلے۔ جب وہ موت کے وقت پر بھی جب اس کے اوپر آخرت کے حالات کھل جاتے ہیں نا، دیکھتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ رہا ہے، موت آ گئی ہے، پھر توبہ بند ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں موت کے غرغرے کے وقت تک، حدیث شریف میں ہے، توبہ اس وقت بند ہوتی ہے جب غرغرہ شروع ہو جائے موت کا، اس سے پہلے آدمی توبہ کر سکتا ہے۔ تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اپنی ایک ایک غلطی کو ہم پہچانیں، اس کی جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آخرت کا امتحان بہت عظیم ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے اور اس کی نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ بڑی جنت جو ہے چھوٹی جنت کے مقابلے میں انفائنائٹلی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ تمام جنت کی نعمتوں سے انفائنائٹلی بہتر ہے۔ لِوَجْهِ اللہ، جو سورہ کہف کے اندر ہے نا، کہ وہ لوگ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور کس لیے کرتے ہیں؟ لِوَجْهِ اللہ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے کرتے ہیں، جنت کے لیے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ ذوق ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنے گناہوں سے ہم نجات حاصل کریں تاکہ ہمارے دل روشن ہو اور ہم میں یہ ذوق پیدا ہو۔ یہ کوئی ذوق ہوا کہ ہم دنیا کے مزے اٹھا لیں، دنیا کی ہم پکنک پہ چلے جائیں، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ ان پہ ان لوگوں کو پھر مزہ آتے ہی نہیں، ان کی ریکریشن اس کے اندر ہوتی نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا چسکا پڑ جائے نا، ان کی ریکریشن پھر یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ ریکریشن کی ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مری جائیں تو فریش ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین۔ اب ہم ایک چیز کو ریوائز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہو۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ارکان اسلام دعا و ذکر و تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف اور استغفار، یہ 5 چیزیں ہم نے
بنائی تھی، سیگمنٹس بنائے تھے، جس کے بارے میں ہمارے پچھلے سیشن جو ہے اس میں بتائی جا رہی ہوتی چیزیں. نماز ہوگی ارکان اسلام میں، روزہ ہوگا انشاءاللہ، دعائیں بتائی گئی ہیں، ذکر تسبیحات بتائے گئے ہیں، سنت طریقے بتائے جا رہے ہیں، درود شریف اور استغفار کے بارے میں کہا گیا کثرت کریں اس کی. تو ہم کیا کریں کہ ہم سب سے پہلے تو فرض عین درجے کا جو علم ہے وہ حاصل کریں. ٹھیک ہے جی، فرائض واجبات کا، حلال حرام کا، اور پھر اس پر اہتمام سے عمل کریں. چڑھتے پھرتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے مخاطب رہا کریں. یا اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میری حفاظت فرمائیے گا، جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے. یا اللہ پیٹ میں درد ہے، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. یا اللہ کھانا رات کا کھا رہا ہوں، اللہ کرے اچھی طرح ہضم ہو جائے، مزیدار لگے کھانا مجھ کو نا. بس دعائیں کرتے رہا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی. جب بھی زبان فارغ ہو ذکر تسبیحات کرتے رہیں. فارغ زبان کیا کرتی ہے؟ خام خواہ میں خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان کس لیے دی؟ جو تھکتی بھی نہیں ہے نا. تو فضولیات میں کتنا بولتی ہے اور نہیں تھکتی زبان. ٹھیک ہے، تو جب زبان فارغ ہو، ضروری کام نہ کر رہی ہو، کاؤنٹر ہاتھ میں لے لیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں. کم از کم دن میں 3 مسنون تسبیحات ہیں نا، کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، یہ تو ضرور کر لیا کریں. ہر عمل سنت طریقے سے اور سنت دعا کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، تب بھی دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے گا. اور جب بھی وہ عمل کا، جیسے کپڑے پہن رہے ہیں نا، تو جو آپ سوچیں گے کپڑے کی مرضی سے کیوں نہیں پہن رہا، دایاں ہاتھ پہلے کیوں ڈال رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. تو جو چلی گئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئی، کہ جب میں اس طرح کروں گا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنوں گا. تو ہر کام مسنون دعا کے ساتھ اور مسنون طریقے سے کریں. درود شریف اور استغفار کی خاص تعداد مقرر کر لیں. بہتر یہ ہے چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، وہ صلی اللہ علیہ نبی الامی و صلی اللہ علیہ نبی محمد، اس طرح سے جزا اللہ عنا محمد اما و اہلہ، اور کم از کم 500 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں. نہ ہو پائے 100 دفعہ کر لیں، مگر کر ضرور لیں. اسی طرح کم سے کم 100 دفعہ استغفار کر لیں. جب درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس میں نیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کی رکھیں. ان کے بڑے احسانات ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اگر ان سے محبت نہیں ہو سکتی تو پھر باقی فضولیات سے ہی محبت ہے. ٹھیک ہے، پھر غم سے ہی محبت ہے. تو سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے. اس نیت سے درود شریف پڑھا کریں. اور استغفار پڑھتے وقت خالی زبان نہ چلائیں گے، اس کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن پہلے جو 100 دفعہ پڑھنی ہے نا، تو نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے بڑی ناشکریاں کی ہیں آپ کی، جتنی آپ کی نعمتیں ہیں نا اتنی میری اطاعت نہیں ہے. تو میں استغفار اس چیز پہ کر رہا ہوں کہ میں گناہ کیے جا رہا ہوں، ناشکری کیے جا رہا ہوں، اور آپ معاف فرمائے چلے جا رہے ہیں اور میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا. تو آپ مجھے معاف کر دیں. میں آپ کی نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، آپ مجھے معاف کر دیں. اور جو مخصوص گناہ کوئی کرتا ہے، جیسے بد نظری ہو گئی، ٹی وی دیکھنا ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کی نیت کر کے اس پہ بھی استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگی کو قبول فرما لیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلی اللہ علیہ نبی محمد. آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.